نیوز اپڈیٹس آپ جان چکے. خبر یہ ہے کہ بھارتی فوج کی سوشل میڈیا پر پابندی کے پس پردہ چھپے تلخ حقائق آشکار ہو گئے. مودی حکومت اور بھارتی ملٹری قیادت پر بڑھتی تنقید کے رد عمل میں بھارتی فوج نے سوشل میڈیا کی نئی پالیسی جاری کر دی ہے. بھارتی فوج نے سوشل میڈیا پر پابندی کی نئی پالیسی جاری کی ہے. انسٹاگرام، فیس بک، ایکس سمیت دیگر اپلیکیشنز پر بھارتی اہلکاروں کے تبصرے لائک اور شیئر کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے. بھارت میں سوشل میڈیا پر کنٹرول اور فوجی اداروں کی سرگرمی پر قطعاً کوئی نیا معاملہ نہیں ہے. بھارتی فوج پر سوشل میڈیا کو استعمال کو سختی سے محدود کرنے کے اقدام نے کئی سنگین سوالات کو جنم دے دیا ہے. بیورو چیف اسلام آباد طارق عزیز ہمارے ساتھ موجود ہیں. طارق، آگاہ کیجیے اس بھارتی اقدام کے حوالے سے. جی بالکل، ایک بی بی سی نے رپورٹ جاری کی ہے کہ بھارتی فوج نے جو ہے سوشل میڈیا پر پابندی کی نئی پالیسی جاری کی ہے. مودی حکومت اور ہندوستانی ملٹری قیادت پر بڑھتی ہوئی تنقید کے رد عمل میں ہندوستان نے سوشل میڈیا پر پالیسی جاری کر دی ہے. انسٹاگرام، فیس بک، ایکس سمیت دیگر جو اپلیکیشن ہیں بھارتی اہلکاروں کے سب سے لائک یا شیئر کرنا ممنوع قرار دے دیا گیا ہے. یہ رپورٹ ہے بی بی سی کی، اور یہ ایک بڑا معتبر اور ایک بڑا ادارہ ہے جو ہے عالمی میڈیا کا. بھارت میں سوشل میڈیا پر کنٹرول اور فوجی اداروں کی سرگرمیوں پر قطعاً کوئی نیا معاملہ نہیں ہے. یہ ہمیشہ سے بھارت کا جو ہے وسیلہ رہا ہے. بھارتی فوج اپنے اوپر تنقید سے بچنے کے لیے، حکومت اپنے اوپر تنقید سے بچنے کے لیے سوشل میڈیا پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. بھارتی فوج پر سوشل میڈیا کے ٹھیک ہے طارق، ساتھ موجود رہیے گا. دفاعی تجزیہ کار مسعود احمد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. مسعود صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر فرمائیے گا، یہ جو بھارتی حکومت نے اب جو فوجی افسران ہیں ان پر سوشل میڈیا پر پابندی لگانے کا جو اقدام سامنے آیا ہے، اس اقدام کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی ہاں، دیکھیں، اوور اے پیریڈ آف ٹائم انڈین فوج میں، ملٹری میں ایک بے چینی ہے اور ڈسپریشن ہم نے دیکھی ہے اور رپورٹ بھی ہوئی ہے. اور اسپیشلی ہم نے ٹروپس کو بھی دیکھا ہے کہ وہ ملٹری لیڈرشپ پہ تنقید کرتے ہوئے اور حکومت پہ تنقید کرتے ہوئے، ویلفیئر کے پوائنٹ آف ویو سے، ایڈمنسٹریشن کے پوائنٹ آف ویو سے. پھر ایک اور سیریس آبزرویشن یہ بھی تھی جس طریقے سے وہ ملٹری کو ہندوتوانائزیشن کر رہے ہیں، سیکولرائزیشن جس طرح کر رہے ہیں، جس میں بیسیکلی ہندو ایکسٹریمزم کو وہ پروموٹ کر رہے تھے، اور اسپیشلی کرسچنز اور مسلمانوں کے لیے، سکھوں کے لیے کوئی وہاں پہ اسپیس ایسی سچ نہیں تھی. تو وہ بھی واقعات تھے، اور جس کی وجہ سے بیسیکلی کور سٹوری تو یہی ہے، لیکن ابھی انہوں نے ویسے ایک اور کہانی ڈال کے اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کی ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ کرپشن کے کیسز بڑے رپورٹ ہو رہے ہیں ان کے ملٹری میں، اور ویلفیئر کے ایشوز ہیں. اس کے علاوہ سوسائڈ کے بڑے کیسز پاسٹ میں ہوئے ہیں، اور پھر مرال بھی لو ہے. اسپیشلی یہ کنفلکٹ جو پاکستان کے ساتھ ہوا، اور اس سے پہلے چائنا سے جو ان کو گلوان میں مارا، پھر پاکستان نے مار کے حق میں ان کے ساتھ جو کچھ کیا، اور اس کے بعد پھر مرال اس وجہ سے بھی ڈاؤن ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ ریپ اینڈ مولسٹیشن اور ہراسمنٹ کے کیسز ود ان انڈین ملٹری کے اندر سے ہوئے. سو بہت سارے وجوہات تھے. تو بیسیکلی یہ تنقید کو روکنا تھا، جو کرٹیسزم کر رہے تھے اس کو روکنے کے لیے انہوں نے یہ اسٹیپس اٹھائے. مسعود صاحب، آپ جو تنقید کا ذکر کر رہے ہیں یہ بڑے عرصے سے چلتا آ رہا ہے، چاہے ریپ کے کیسز کا ہو، اور اکثر ہم نے دیکھا کہ ان کے افسران یا پھر جوان کبھی اچھا کھانا نہ ملنے کی شکایات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اسلحہ نہ ملنے کی شکایات کر رہے ہوتے ہیں، پھر سوسائڈ کے کیسز سامنے آتے ہیں. تو بھارت کو اس چیز کا سامنا بہت پہلے سے ہے. جی ہاں، بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں کہ جس طریقے سے دیکھیں کہ فوج میں ویلفیئر ایڈمنسٹریشن بہت ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے. جب اس میں اگر آپ اس کے معیار کے مطابق اترتے نہیں ہیں، پھر جب آپ ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں اور ہندوز کو آپ فور فرنٹ پہ رکھتے ہیں، آپ اگنور کرتے ہیں مسلمانوں کو، سکھس کو، کرسچنس کو. اور ایک ریسنٹ ایک واقعہ بھی ہوا تھا، ایک کرسچن جو سولجر تھا اس کا کورٹ مارشل کیا گیا تھا جب اس نے انکار کر دیا تھا کہ میں ہندو جو ریچولس ہے اس کو میں اٹینڈ نہیں کروں گا. اور پھر بھی اوپر سے یہ بھی دیکھیں کہ سکھ جو ہیں دے آر 18% آف انڈین ملٹری. تو وہ بھی ریئلائزیشن ہے، اسپیشلی جو سکھوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو انڈین پنجاب میں واقعات ہوئے ہیں، یا گلوبلی جو سکھ فار جسٹس جس طرح اسٹرگل کر رہی. تو ایک ریزنٹمنٹ ہے اور ایک آپ سمجھ لیں ڈس اپوائنٹمنٹ ہے ود ان رینکس اینڈ فائل. اور دیٹس وائی یہ کرٹیسزم ہو رہی ہے. اور اسپیشلی ابھی ہم نے ریسنٹلی مار کے حق میں بھی جس طرح ان کے ساتھ ہوا، تو ایئر فورس میں بھی دیکھا اور ان کی آرمی میں بھی دیکھا کہ لوگوں میں ریزنٹمنٹ ہے. تو وہ واقعات ہے بیسیکلی جس طریقے سے اوپنلی لوگ کرٹیسائز کر رہے تھے،
या मीडिया में बात कर रहे थे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी यूज कर रहे थे। तो वो हजीमत जो एक दर जो एक सिलसिलेवार हो रही थी उससे अवॉइड करने के लिए उन्हें ये पाबंदी लगाई। ठीक है, दिफाई तज़कियाकार मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके अलावा ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक अजीज़ हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।